बिल्कुल करें आप, लेकिन हस्बे रिवायत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि हमेशा धांधली की बुनियाद पर छांगा मांगा से लेकर इस मुल्क में सियासत को खरीदो फरोख्त की रिवायत कायम करने वाली पार्टी आज सीख पा है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये उनका पैदाइशी हक है कि वो जो इलेक्शन जीते कहें कि ये ठीक है, और जो हारे तो वो उसमें धांधली हुई है। आप जो इस वक्त जो भाषण दे रहे हैं कौम को इलेक्शन की शफाफियत के बारे में, तो आपका दोहरा मयार क्यों है? आप सेनेट के इलेक्शंस में क्यों मुखालिफत कर रहे हैं ओपन वोटिंग की? हमारा लीडर तो यही कहता है कि वोटिंग चाहे वो सेनेट की हो या जनरल इलेक्शंस की हो, जनरल इलेक्शंस के लिए भी हम वो पार्टी हैं जिसने कि ये सजेशन भी दी है और इस पर इंशाअल्लाह अमल पैरा भी हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए, ताकि जितने भी इलेक्शंस जिसमें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जैसी पार्टियों ने हमेशा खरीदो फरोख्त, धौंस, फायरिंग, अगवा, इस किस्म की चीजें, ये इनका तुर्रा इम्तियाज है। इन्होंने कभी भी कोई इलेक्शन महज़ब तरीके से नहीं लड़ा। इन्होंने हमेशा एक ऐसी रिवायत काम की है जिसमें कि अगर जरा से भी ये हट जाएं तो इनकी हैसियत इनको पता चल जाए। आज ये इलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो मुझे ये बता दें आप, कौम इनसे ये पूछे कि क्यों आपके वकील, क्यों आपकी पार्टियां, क्यों पार्लियामेंट में आप ओपन वोटिंग की मुखालिफत कर रहे हैं? ओपन वोटिंग की मुखालिफत वही कर सकता है जिसका कि धांधली का इरादा हो, जिसका खरीदो फरोख्त का इरादा हो, जिसको ये नहीं करना हमारी पार्टी की तरह, उसने तो सामने कहा है कि हर चीज सामने शफाफ तरीके से होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने तो हर चीज छुप के करनी है। इन्होंने, इनसे कोई भी सवालात पूछे जाएं इनकी लीडरशिप की, वो झूठ पे मबनी नैरेटिव देते हैं, झूठ पे मबनी इनकी सियासत है। और जिस तरह से इन्होंने माजी में इनकी लीडरशिप ने किया, कैलिबरी फंड्स के जरिए, लंदन तो क्या पाकिस्तान में हमारी जायदाद नहीं है, ये वो है क्रेडिबिलिटी उस लीडरशिप की जिसकी के बात हो रही है। इन्होंने सही रास्ता देखा ही नहीं है और न ये उस पर जाना चाहते हैं, इसलिए कि इनकी पूरी जो तरबियत है, इनकी जो पूरी ट्रेनिंग है, वो सारी धोखा, फरेब, जालसाजी, धौंस। और आज जबकि हम गए थे वहां पे फैमिली से जो कि शहीद हुआ है उससे मिलने, तो उनका हमारे से यही डिमांड थी कि इनको अदालत में खींचा जाए और वो लोग जो कि राना सनाउल्लाह जैसे लोग, जावेद लतीफ जैसे लोग और ऐसे लोग जो कि जिनको कि इन कामों का तजुर्बा है, वो सारे वहां पे पहुंचे हुए थे और अमन को भी खराब किया और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जिससे कि 2 जानें जाया हो गई। हम कौम को बता देना चाहते हैं कि ये जो नौसरबाज हैं जो कि मुख्तलिफ रूप में आ जाते हैं, जिनकी के पोजीशंस, जिनका के मौकफ बदलती हवा के साथ बदलता है, कभी गालियां देते हैं, कभी तारीफें करते हैं, ये इस किस्म की जो एक मुनाफिकत में मबनी एक सियासत है इनकी, करप्शन से भरी हुई तारीख है इनकी आप जायदादें गैर ममालिक में आज भी उसमें बैठे हुए हैं, लंदन में एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में बैठे हुए हैं। इन्होंने और अरबों खरबों रुपए जो है तो यहां से लूट के ले गए। आज ये हमें कह रहे हैं, यानी सोचने का मकाम है, सोचने की बात है कि कितने लेवल पे ये आ गए हैं कि ऊपर जो है एक तो धांधली करते हैं, करप्शन करते हैं, बदमाशी करते हैं और उसके ऊपर आके यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं और झूठ की बुनियाद पे अपनी बातें करते हैं। तो हम फिर इनको वो चैलेंज करते हैं कि जिस तरह हमारे लीडर ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इनको चैलेंज कबूल किया है
اور یہی ہمارا موقف ہے کہ دوبارہ الیکشن ہو, انشاءاللہ ان کو وہی ہزیمت اٹھانی پڑے گی, بیکاز اب جو ہے جس طرح کہ ہم نے وزیر آباد اور دوسرے علاقوں میں ہم نے جو ان کی جو جیت کی جو لیڈ تھی اس کو تقریباً ہم برابری پہ لے آئے ہیں, تو ان کا جو ہے جو ووٹ بینک ہے وہ بھی نیچے جا رہا ہے, اور الحمدللہ ہمارا جو ہے پنجاب میں ووٹ بینک اوپر جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ. ان کا موقف ہے کہ پورے حلقے میں الیکشن کروائے جائیں, کیونکہ 20 پولنگ اسٹیشن وہ ہیں جہاں پر پی ٹی آئی کو برتری حاصل تھی اور انہوں نے نتائج کو ٹیمپر کیا. وہ کہتے ہیں کہ 20 میں نہیں پورے حلقے میں پولنگ جو ہے کروائی جائے. آپ سے ایگری کرتے ہیں, آپ پورے حلقے کی بات کریں یا 20 پولنگ اسٹیشن کی بات کریں؟ دیکھیں ان کی ہم آج یہ کریں گے, یہ پھر 20 پہ چلے جائیں گے. ہم ان کی طرح پوزیشنز نہیں بدل رہے. انہوں نے شروع میں ڈیمانڈ کیا تھا کہ 23 حلقوں میں, ہم نے کہا بالکل قبول ہے. آج جو ہے تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی پورے کو ہے, تو یہ موقع بدلتے رہتے ہیں. تو ہماری تو پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ جہاں پہ کچھ مسئلہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہوا ہے, اور یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا, ہم نہیں کریں گے یہ فیصلہ. یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ اور اس والا ادارہ ہے, کریڈیبلٹی والا ادارہ ہے. ہماری حکومت میں الحمدللہ ہم نے ایسے لوگ لگائے ہیں. ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ پوری آزادی طریقے سے اپنے فیصلے کریں گے, اور جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہوگا. یہ بتائیں, یہ تو آپ کو پتا ہے ڈکلیئر ہے کہ پولنگ اسٹاف اغوا ہوا, صبح 6 بجے آ کے ان کو وہاں پہ جمع کرایا گیا, کمیشن میں بھی یہ آج سے ہو گیا ہے. آپ بتائیں کس موقع؟ دیکھیں میں آپ کو جہاں تک کہ ادھر جو بھی وہ ہوا ہے, باتیں ہوئی ہیں, مجھے تو اس کا علم نہیں ہے, میں تھا نہیں. لیکن دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف بڑی نئی ہے. ان کی سیاسی تاریخ بڑی جی ہاں, ان کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ بھری پڑی ہوئی ہے اس قسم کے واقعات سے. ہمیں تو یہ اس قسم کی چیزیں کرنی بھی نہیں آتی ہیں. ہم تو ڈیسنٹ سیاست کرتے ہیں. یہ جنہوں نے بھی کیا کئی دفعہ خود یہ انہوں نے, ہم تو یہ کہیں گے کہ انہوں نے اگر ایسا ہوا ہے تو اس میں یہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. ہاں ہاں, دیکھیں یہ تو جب الیکشن ہو جاتے ہیں اس کے بعد کئی چیزیں, جس طرح نوشہرہ میں بھی میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے بھی کوئی اپنی جو اعتراضات ہیں وہ جمع کرائے ہیں. دیکھیں یہ ادارے جدھر ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ اسی لیے ہوتے ہیں. ہم اداروں میں بلیو کرتے ہیں, یہ بلیو کرتے ہیں اس کی لین دین کی سیاست کی, یہ بلیو کرتے ہیں دھوس کی سیاست کی, یہ اغوا کی سیاست کی. یہ کام ان سے منسوب ہیں, پورا پاکستان جانتا ہے. جو ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے کیا اس سے ہی آپ کو پورا مل جانا چاہیے, جواب مل جانا چاہیے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو عورتوں پہ بھی گولیاں چلاتے ہیں, جو بچوں پہ گولیاں چلاتے ہیں اور دنداناتے پھر رہے ہیں. شبلی صاحب یہ بتائیے گا, آخری کوشچن یہ بتائیے گا کہ ڈی سی کہتے ہیں ناکام ہے, اے سی ناکام ہے, پولیس ناکام, رینجر ناکام, تو فوج کی نگرانی میں آپ دوبارہ الیکشن کروا دیں, مسئلہ تو کوئی نہیں ہے. دیکھیں یہی مسئلہ ہوتا ہے جب ایک طرف جب اصل مقصد کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کنڈکٹ کراتا ہے الیکشن, اور جتنی بھی انتظامیہ ہوتی ہے وہ ان کے سہولت پہ ہوتی ہے. فوج کا الیکشن کرانا, دیکھیں اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے, مقصد کیا ہے کہ الیکشن میں وہ لوگ جیتیں جو کہ عوام کے ووٹ سے جیتیں. اس کو انشور کرنا, اس کو یقینی بنانے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو جو بھی کرنا پڑے اٹس ورتھ اٹ. ٹھیک ہے, تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آج کل آپ سینٹ کا جو ہے ووٹ ہو رہا ہے, تو کیا کوئی کتنا چل رہا ہے, کوئی نئی خبر بتائیں ہمیں. دیکھیں یہ نون والوں سے پوچھیں, ہمارے یہ کام نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں, کل 14 ایم این اے اور ایم پی اے جو ہے وہ پشاور میں غیر حاضر رہے. کچھ وضاحت بھی آئی ہے کہ وہ یہاں اسمبلی میں تھے لیکن آگے بھی تھے. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا ڈسپلنری ایکشن کیا لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے وائلیٹ کیا ہے آپ کے جو شہر ہے 63 پی کے. دیکھیں ابھی وہ اس پہ کام ہو رہا ہے. ظاہر لیڈرشپ جب پورے فیکٹس اینڈ فگر سامنے آ جائیں, کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اور باقی جو یہ 14 کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس بھی تھا اور ہمیں ادھر پریزنس بھی چاہیے تھی. تو اس قسم کی یہ جو خوش خیالی ہے نا کہ جی کوئی اتفاق نہیں ہو رہا, یہ ساری یہ ان کی پھیلائی ہوئی ہیں جن کے کہ ووٹ کم ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں. یہ سوال آپ ان سے پوچھیں کہ اگر آپ کے پاس 60 روپے ہیں اور اگلے کے پاس 100 روپے ہیں
تو آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں میرے پاس بھی 100 روپے ہو جائیں گے. کیسے ہو جائیں گے؟ چوری کے ذریعے, خریداری کے ذریعے. یہ ان کا پلان ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی ان کو اسلام آباد میں حفیظ شیخ ان کو شکست دے کر, اور ہم ادھر ہی انشاءاللہ کھڑے ہوں گے اور ادھر یہ بات کر رہے ہوں گے کہ جی کیا ہوا ان وعدوں کا, کیا ہوا ان اعلانات کا کہ یہ ہوا اور وہ ہوا. ٹھیک ہے, شکریہ. ناظرین، وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.